اور اسی طریقے سے دوسری دعا جو ابو داؤد شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ذہبت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ ذہبت الظمأ پیاس چلی گئی، روزہ کھولنے کے بعد پیاس چلی گئی، اور وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی، ثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ اس دعا کے اندر میرے اور آپ کے لیے اس قدر یعنی کہ ایک حوصلہ افزا، حوصلہ کن ایک ترغیب ہے کہ عام طور پر آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوا تو مسجد میں جوتیوں والی جگہ بھی خالی نہ بچی، لیکن آہستہ آہستہ ہم جھڑنے شروع ہوئے۔ تو اب جب 8 تراویحیں ہوتی ہیں، کچھ اس وقت چلے جاتے ہیں اور کچھ آہستہ آہستہ جاتے، جب 20 تراویحیں پوری ہوتی ہیں تو اگلی صف یا 1.5 صف تقریباً بچی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے نا عبادت کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس عبادت پر اترنے والی اللہ کی رحمت اور ملنے والا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ آپ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے دیکھے کہ گزشتہ زندگی کے اندر اس کو کتنے بڑے بڑے سانحات سے گزرنا پڑا ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اعتبار سے، ہر آدمی کے اوپر مختلف طرح کے حالات آئے ہوں گے، بہت ساری تکلیفیں جھیلی ہوں گی، کئی اسپتال میں داخل رہے ہوں گے، کئیوں کی ایسی چوٹیں لگی ہوں گی کہ ان کو آنکھوں سے آنسو بھی نکلے ہوں گے، اور بڑے بڑے یعنی کہ دکھ اور غم ہم نے جھیلے ہوں گے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن آج ان غموں کا احساس بالکل نہیں، اس لیے ختم ہو گئے۔ لیکن اگر اس پر صبر کیا تھا تو اس کا اجر قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں موجود رہے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی مشقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، لیکن جیسے روزہ کھولا رگیں تر ہو جاتی ہیں اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور اس دن کا سارے دن کی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم اس دنیا کے اندر مشقتیں جھیلنے ہی آئے ہیں۔ اگر ہم عبادت کی مشقت نہیں جھیلیں گے تو پھر ہمیں دوسری مشقتیں ملیں گی۔ مشقتیں تو آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اگر عبادت کی تکلیف کو ہم نہیں برداشت کریں گے تو پھر ہمارے اوپر دوسری تکلیفیں آئیں گی، دوسری آزمائشیں آئیں گی۔ اس لیے ایک بہترین آدمی وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو عبادت کی مشقت کو برداشت کر لے، دوسری دنیاوی مشقتوں سے بھی بچ جائے گا اور آخرت کی مشقت سے بھی بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اس کو دنیا میں اللہ نے اتنا عیش و آرام دیا ہوگا کہ کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، کبھی بھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو ایک پھیرا جہنم کا ذرا لگوا کے لاؤ، تو ایسے جہنم سے ایک پھیرا دلوا کے لائیں گے اس کو، تو صرف اس کی ایک جہنم کی جھلک دیکھنے کے بعد وہ اللہ کے دربار میں آ کر کہے گا کہ اللہ، میں نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، ہمیشہ دکھوں میں رہا۔ دنیا کے سارے یعنی کہ عیاشیاں، ساری عیش و عشرت، ساری آرام، وہ سارا کچھ جہنم کی ایک جھلک سے بھول جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک کے دربار میں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ تکلیفوں میں رہا، مصیبتوں میں رہا، اور ہمیشہ یعنی کہ وہ حالات کے اندر گھرا رہا، اور اللہ رب العزت کے دربار میں جب وہ پیش ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو ایک جھلک ذرا جنت کی دکھلا دو، تو فرشتے اس کو ایک جھلک ایسے جنت کی دکھلا کر لائیں گے، اور اللہ کے دربار میں وہ آ کر عرض کرے گا کہ اللہ، میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے، دنیا میں مجھے کوئی تکلیف آئی نہیں تھی۔ تو جنت کی ایک جھلک دنیا کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گی۔ تو مومن جو ہے وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود ہمیں جنت کی دعوت دیتے ہیں، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ خود ہمیں بلاتے ہیں۔ تو جنت بھی ہماری اصل منزل اور مقصود ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے ذریعے وہ حاصل ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، مہینہ سال بعد آتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ، اس مہینے کے اندر تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اپنے بدنوں کو اتنی راحت نہ دیں، اب اتنی تن پرستی کے اندر نہ پڑیں کہ اصل عبادت کو ہم چھوڑ بیٹھیں۔ تو اس لیے تراویح کے اندر، روزے کے اندر اور دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر اللہ پاک کو دکھائیں، اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے،
اور ایک بہت اچھی بات ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر سے نکلے اپنی سواری کے اوپر، تو وہ دیکھا کہ بہلول مجنون آگے بیٹھے ہیں اور ایسے لکیریں مار رہے ہیں زمین کے اوپر. پھر خود ہی کہہ رہے ہیں نہیں، پھر لکیر مارنے میں کہتے ہیں نہیں. پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. تو پوچھا صلح ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ اب اللہ پاک مان رہے ہیں لیکن بندے نہیں مان رہے. پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں. تو پوچھا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. تو پوچھا اس وقت بھی صلح کروا رہے تھے؟ اس وقت تو صلح نہیں ہوئی، تو آج کیا نتیجہ نکلا؟ صلح ہو گئی؟ کہنے لگے کہ نہیں، اب یہ تو مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا، بندے مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا. تو میرے دوستوں، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کو منانے کے لیے مسجدوں کو بھر لو اور اللہ پاک کو منانے کے لیے عبادت کی مشقت کو برداشت کر لو. یہ مشقت ختم ہو جائے گی. آج 7واں 8واں روزہ ہے، تو آپ یقین کریں کہ 7 روزوں کی جو پیچھے کی مشقت ہے کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، ختم ہو چکا ہے. اسی طرح ایک مہینے کی مشقت برداشت کرنے، جو 20 دن باقی رہ گئے ہیں، اس مشقت کا احساس بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس پر ملنے والی اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس پر جو اجر ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، نیکی کی ایک تاثیر ہوتی ہے، نیکی کی اور عبادت کی مشقت کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور اس تاثیر کا نتیجہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت راحت ہوتی ہے. اس لیے نیکیاں زیادہ کریں، ان کی تاثیر آپ کو آخرت کے اندر راحت دے گی. اور اگر بدن کی راحت میں پڑیں گے، تن پرستی کی پیچھے لگیں گے، تو پھر یہ تن پرستی موت کے وقت بھی تکلیف دے گی اور قبر اور حشر کے اندر بھی پریشان کرے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق